تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. گزشتہ 2 ہفتے سے یہ آیت کریمہ کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ بتلایا تھا کہ مومن کی دوستی مومن کے علاوہ درست نہیں ہے. اس کی قسمیں بھی بتلائی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ مومن کی دوستی دلی دوستی اس کے مذہب کو اس کے دین کو اچھا سمجھتے ہوئے قلبی اور دلی تعلق رکھنا دلی دوستی رکھنا یہ بالکل درست نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں بتلائی تھی. مزید احادیث کی روشنی میں کچھ اور باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوستی جو ہے اور دشمنی دونوں اللہ ہی کے لیے کرے. دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اب ظاہر ہے آج ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کس سے محبت ہے, ہمارے نوجوانوں کو کس سے محبت ہے, اور ظاہر ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا وہی حلیہ اور وہی طریقہ وہ اپنا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دوستی سے منع کیا گیا کافروں کی اور غیر مسلموں کی کہ اگر دلی تعلق اور دلی دوستی رکھے گا تو اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہوگا کہ یہ اپنا جو مذہب دین اس کو ہلکا سمجھ کر اس کے طریقے اور اس کے دین اور مذہب کو اچھا سمجھ کر اس میں چلا جائے گا. تو انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. یہ ایسی حدیث ہے کہ اس حدیث کے سننے کے بعد حضرات صحابہ کرام کو اس قدر بے انتہا خوشی ہوئی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے کہ اس میں بہت بڑی بشارت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس کو محبت ظاہر ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کو جو تعلق تھا, لگاؤ تھا, محبت تھی, اس کا تو ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. اس قدر آپ کی جدائی ان کو گوارا نہیں تھی, آپ کی ناراضگی گوارا نہیں تھی, آپ کا حکم سراغوں پر تھا. اس قدر ان لوگوں کو محبت تھی. جب یہ ارشاد سنا کہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے محبت ہے تو حضرات صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ ہمیں تو نبی سے محبت ہے, نبی کے طریقے سے محبت ہے, تو ہمارا حشر نبی کے ساتھ ہوگا. اس قدر ان لوگوں کے لیے بہت بڑی چیز تھی. ہمارے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ اگر ہم جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اگر کوئی ہیرو کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور عورتیں ہیروئن کے ساتھ محبت رکھتی ہیں, اور لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہیرو کے ساتھ محبت ہونے کے نتیجے میں اس کا حلیہ بھی اس کے جیسا ہی ہوگا, اس کے بال, اس کی وضاقتہ, اس کا لباس, اس کا رہن سہن سب کا سب اسی کی طرح ہوگا.
تو اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. وہ جہنم میں تو بھی جہنم میں جا, اس سے محبت تھی تو بھی اس کے ساتھ جا, دنیا میں بھی اس کی اتباع کرتا تھا, آخرت میں بھی اس کے پیچھے جا. اس سلسلے میں تفسیر آگے آ جائے گی. اور آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ نیک نشین کی مثال, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ مشک اپنے پاس رکھنے والا, اور برے کے آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال بٹی دھونکنے والا. کہ اگر نیک لوگ, جیسے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہے, اس کی مثال تو مشک اپنے پاس رکھنے والا, کہ اگر تو مشک نہیں خریدے گا, خوشبو نہیں خریدے گا, تو کم از کم وہ تجھے دے دے گا فری میں, یا وہ نہیں دیتا تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ خوشبو تجھے پہنچ کر رہے گی. اور جو بٹی دھونکنے والا, جو برے آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال بٹی دھونکنے والے کی طرح ہے کہ وہ تیرے کپڑے کو جلا کر رکھ دے گا, یا کم از کم کپڑے نہیں جلیں گے تو بدبو تو پہنچ کر ہی رہے گی. اور اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا کہ ایمان کے حصول کا, ایمان کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا مضبوط ذریعہ کون سا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام کی ایک عام عادت تھی جو ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایک عام عادت تھی, جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی سے پوچھتے اور اگر انہیں معلوم بھی ہوتا تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. یہ ان کا ایک عام جواب تھا. یعنی گویا کہ ایک آدمی کی عام عادت ہوتی ہے کہ ویسے ادب تو یہی ہے, بعض مرتبہ ادب یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہا جائے, چاہے جواب آتا ہو, بعض مرتبہ ادب یہ ہے کہ خاموش رہا جائے. حضرات صحابہ کرام میں تو کوٹ کوٹ پر ادب بھرا ہوا تھا. تو جب بھی صحابہ کرام کی عام عادت تھی اللہ و رسول عالم, اور ہم جیسا ہو تو ہاں میرے کو معلوم ہے, حالانکہ معلوم نہ ہو تو بھی ٹھوک ہی ٹھوک, اس طرح. تو حضرت یعنی بڑے کے سامنے کیسے رہا جائے, بڑے کے سامنے کیسے گفتگو کی جائے, اور چھوٹے کے سامنے کیسے کیا جائے. تو غرض یہ حضرت صحابہ کرام کا ایک عام معمول اور عادت تھی. تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم, آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا, یہ ہے ایمان کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ. ظاہر ہے نیک دوستوں کا تو نیکی کی طرف لے جائے گا نا, اور برا دوستوں کا تو, اور برے دوست کے اندر میں نے بتلایا سارے آ جائیں گے, غیر مسلم سب آ جائیں گے برے دوست کے اندر. تو جیسا دوست ہوگا ایسا ہی انسان کرے گا. غرض یہ کہ دوستی اللہ کے لیے کرنا اور دشمنی اللہ کے لیے کرنا یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے. تو یہاں آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا, اسی لیے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ مومن کے علاوہ, اپنے بھائی کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرے. اور جیسا کہ بتلایا دوستی کی اقسام بھی بتلا دی گئی تفصیل کے ساتھ. اور جو آدمی ایسا کرے گا, گہرا تعلق رکھے گا, تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقا, مگر یہ کہ مجبور ہو جائے اپنی جان بچانے کے لیے. اب دیکھیے اوپر ایک شکل بتلائی ناجائز کی کہ گہرا تعلق درست نہیں ہے, دلی تعلق درست نہیں ہے, لیکن ایک شکل بتلائی اضطراری حالت کہ اگر خوف ہو اپنی جان کا, خوف ہو اپنے مال کا, یا حکومت ہے, سلطنت ہے, طاقت ہے, قوت ہے غیروں کی, اور کیا کہتے ہیں زیادہ میجورٹی کے ساتھ ہیں, ان کا ایک خوف ہے. اب ان کا خوف سے بچنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنا مال بچانے کے لیے, تو پھر دلی دوستی قائم کی جا سکتی ہے. اور جیسا کہ ابھی آ رہا ہے, جیسے کہ اضطراری حالت ہے مثال کے طور پر, تو اضطراری حالت میں تو حرام چیز بھی مباح ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ایک دن ہو گیا, اب اس کی کیپیسٹی انسان کی کہ اب ایک دن نہیں کھائے گا تو جان نکل جائے گی. ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے. کوئی انسان 2 دن تک بھی بھوکا رہ سکتا ہے, کوئی انسان 3 دن تک بھی رہ سکتا ہے, اور کوئی ایک بوڑھا آدمی ہے وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتا. تو اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے حلال, ایسی جگہ جا رہا ہے, ایسی جگہ سفر میں, اب ریگستان ہے, کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے. اب ایسے موقع پر اگر اس کے پاس شراب ہے, ایسے موقع پر جو ناجائز اور حرام چیزیں, خنزیر کا گوشت وغیرہ جو بھی,
وہ میسر ہو جائے تو ایسی حالت میں اپنی جان بچ جائے اتنا کھا سکتا ہے. پیٹ بھرنے کی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے. جان بچ جائے اتنا شراب وغیرہ بھی پی سکتا ہے, کھانا وغیرہ اتنی کھا سکتا ہے. تو اضطراری حالت میں تو حرام بھی مباح ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. ضروری اگر ایسا نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا. اب یہاں دوسری شکل, یہاں جان بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے دلی دوستی قائم کرنا. اسی طرح کلمہ کفر کہہ دینا. مثال کے طور پر 5-6 آدمیوں نے پکڑ لیا ایک مسلمان کو اور اسے کہا کہ تو جے شری رام بول, اگر نہیں کہے گا تو مار ڈالیں گے, نہیں کہے گا تو یہ کر ڈالیں گے, وہ کر ڈالیں گے, جو بھی. اب ایک آدمی کو جیسے موب لنچنگ کا ہو رہا ہے تو یہ ساری شکلیں اندر آ جائے گی. تو اب ایک آدمی کو, مسلمان کو پکڑ لیا اور اس سے کلمہ کفر کہلوانے پر مجبور کر دیا کہ ایسا کہہ, ایسا بول. نہیں بولے گا تو دھمکی دی جا رہی ہے, جانی مالی جو بھی دھمکی دی جا رہی ہے. تو اس صورت کے اندر الا ان تتقوا منہم تقا, کہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے وہ اپنی زبان سے. ہاں کلمہ کفر تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں یہی ہے, اللہ کے علاوہ یہ بھی معبود ہے, ایسا کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دیا. لیکن اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے کہ نہیں, میں تو خالی زبان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جان بچ جائے اور مال بچ جائے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ میرے دل سے تو میں انکاری کرتا ہوں. جیسے منافق کہ اللہ کا اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے کفر ہے. تو اسی طرح مومن جب اس حالت میں پہنچ جاوے تو اس حالت میں گنجائش ہے, رخصت ہے, ایک پہلو کہ وہ اپنی زبان سے ایسا کہہ دے لیکن دل میں اطمینان ہو کہ میرا دل تو مطمئن ہے, میں تو پکا سچا مومن ہوں, میں تو صرف اللہ ہی کو مانتا ہوں. یہ تو اس حالت میں ایسے اس طرح کیا جا سکتا ہے. حضرت صحابہ کرام کی دونوں مثالیں ہیں. حضرت عمار بن یاسر, ان کی مثال بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے ایسا کہہ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کام کیا جو کیا جا سکتا ہے, رخصت والا عمل ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان لوگوں نے اس پر عمل کیا کہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہا ہی نہیں. دیکھیے دو شکل ہے, اگر ایسی حالات پیش آ جائیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے, یہ رخصت والا عمل ہے. لیکن عزیمت والا عمل, اس سے بڑا عمل کہ آدمی اپنی زبان سے کہے ہی نہیں, نہیں میں تو نہیں بولوں گا, میں تو ایسا کہوں گا ہی نہیں, ایک ہی اللہ ہے, تو جو کرنا ہو تو توڑ, جو کرنا ہو کر لے اور جو توڑنا ہو توڑ لے, اپنی زبان میں جو کرنا ہو کر گزر, لیکن میں تو اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ انسان کی دو طرح کے انسان ہیں, کوئی برداشت کر سکتا ہے اور کسی میں برداشت کی طاقت نہیں ہوتی ہے. تو اس کا تعلق عشق سے اور ایمان کے پاور سے. جتنا ایمان پاورفل ہوگا, مضبوط ہوگا, وہ انکاری کر دے گا. یہ عزیمت والا عمل ہے کہ انسان اس موقع پر بھی, ان حالات میں بھی اس رخصت والے پہلو کو اختیار کرتا نہیں ہے, بلکہ زبان سے یوں ہی کہتا ہے نہیں ایک ہی ہے, میں تو کچھ اپنی زبان سے ایسا کچھ جے شری رام وغیرہ کہوں گا نہیں. ایک مثال ہے یہ. تو یہ عزیمت والا پہلو ہے. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ تو رخصت والے عمل پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, اور عزیمت والا عمل اس کو اختیار کرنا چاہے اسے بھی اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہ والا جو پہلو ہے اس سے زیادہ بلند ہے. انسان کو چاہیے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو اختیار کرنا چاہیے, اسی کو بھی اختیار کر سکتا ہے. تو الا ان تتقوا منہم تقا. اسی طرح مسیلمہ کذاب, یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں یہ آدمی تھا جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. آپ کے زمانے میں ہی میں یہ پیدا ہو چکا تھا اور یہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا, لیکن آپ کے انتقال کے بعد زور پر آ گیا اور اس نے بہت بڑا گروہ بھی بنا لیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مقابلہ کیا. آپ نے ایک جماعت, ایک گروہ بھیجا اس کے مقابلے کے لیے. تو مسیلمہ کذاب, کذاب کا مطلب ہی سب سے بڑا جھوٹا, اور اسے اس کے لقب, اس کے نام کے ساتھ کذاب کا لقب لگتا ہے وہ اسی لیے کہ سب سے بڑا جھوٹا, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. نبی موجود ہے اس وقت صحیح ہے, اس نے دعویٰ تو کیا تھا لیکن اس وقت تھوڑا مخفی تھا, آپ کے انتقال کے بعد زور پکڑ گیا. تو مسیلمہ کذاب, اس نے 2 مسلمانوں کو بلایا اور ایک کو بلا کر کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں دیتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ایسا ماحول تھا کہ اگر وہ انکار کر دیتا, دوسرا پہلو یہ تھا کہ تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں, میرے رسول ہونے کی بھی گواہی دیتا ہے. اب یہ پہلو ایسا تھا
کہ اگر انکار کرتا ہے یا تو اقرار کرتا ہے، اقرار کرے گا تو سزا نہیں ملے گی، اور انکار کر دیتا تو سزا ملے گی۔ تو اس نے یہ رخصت والا پہلو اختیار کیا۔ اس نے یوں کہا کہ ہاں میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ تو بھی اللہ کا رسول ہے، تو اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے مسلمان کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال کیا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسرا کہا کیا تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میرے کان بہرے ہیں، میں سن نہیں سکتا اس چیز کو۔ اس نے دو تین مرتبہ یہی چیز دہرائی، اس نے یہی جواب دیا، تو اسے قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس بات پہنچائی گئی۔ آپ نے فرمایا ایک نے وہ کام کیا جس کی اسے اجازت دی گئی تھی، یعنی رخصت والا پہلو اختیار کیا، اور دوسرے نے عزیمت پر عمل کیا جو اس سے بلند والا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ غرض یہ کہ یہاں اس آیت کریمہ میں یہی چیز بتلائی ہے الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے جب موقع آئے تو پھر دلی دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون مجبور ہے اور کون اس حالت میں ہے، اور انسان کو اس حالت میں کون سا پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ ان حالات میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر بیٹھے، تو ایسا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ کہیں تم اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے ایک چیز کا اسے تمہیں حساب دینا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ میں جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا تھا، پھر وہی بات نجران کے نصارہ کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا بحث و مباحثے کے لیے، اپنے جو مذہب تھا اس مذہب کو سچا بتلانے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے، مناظرے کے لیے آیا تھا۔ تو انہی سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ان تخفوا ما فی صدورکم، کہ تمہارے جی میں جو کچھ چیزیں ہیں چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور تبدوہ یعلمہ اللہ، اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ دونوں ہی چیز کو جانتا ہے۔ یعنی تمہارے دل میں یہ ہے، وہ جانتے تھے دل سے تو کہ یہ نبی برحق ہیں، ساری چیزوں کو جانتے تھے، پھر بھی مناظرے کے لیے آئے تھے اور اپنے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے دونوں، جس چیز کو چھپا رہے ہو اور جس چیز کو ظاہر کر رہے ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم اس سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے، تمہارا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جزا اور سزا دینے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جب پکڑ کرنے پر آئے گا، تم اپنی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن پتہ چل جائے گا جس دن کے ہر نفس نے جو کچھ نیک عمل کیا ہے وہ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ انسان نے جو نیک کام کیے ہیں، 1 روپیہ بھی صدقہ کیا ہے یا ایک کوئی نیکی کا بھلائی کا کام کیا ہے، وہ اپنے سامنے وہاں موجود پائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی عمل کیا اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، اور جو برا کیا ہے وہ بھی وہاں موجود پائے گا۔ مطلب یہ ہے ہر اچھا اور برا عمل وہاں موجود پائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کیا ہو اور وہاں نہ پائے، یا نہ کیا اور پا لے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز کو پائے گا۔ اب دیکھیے جب برائی کو دیکھا گا تو اس کا کیا عالم ہوگا، اس نے برائی کی ہوگی، پوری 60 سال کی زندگی، 60-70 سال کی زندگی برائی میں اور نافرمانی میں اور گناہ میں یہ زندگی نکالی ہوگی، گزاری ہوگی، تو اس کی حالت کو اللہ نے بیان کیا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ اس وقت تمنا کرے گا، چاہے گا کہ کاش اس گناہ کے درمیان اور میرے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا۔ آج دنیا کے اندر تو جب گناہ کرتا ہے اور بے شمار گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جو اور نافرمانی پر نافرمانی اور خوب گناہ کر رہا ہے، اور جو لوگ اسے گناہ سے روک رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں تو وہ ان کی باتوں کو اگنور کرتا ہے اور اسے برا سمجھتا ہے۔ یہ جب دیکھو جب مجھے گولی کرتا ہے، جب دیکھو جب میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہی آدمی جو نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے، اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے گناہ کے درمیان اور میرے درمیان
اتنا بڑا فاصلہ ہوتا کہ مجھے موقع ہی نہ ملتا، میں تمنا کرتا لیکن میں کر ہی نہ سکتا، وہ نافرمانی نہ کر سکتا، وہ گناہ نہ کر سکتا، میں نے فلاں پر ظلم کیا، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، میں نے فلاں کے پیسے کو ہڑپ کر لیا، میں نے فلاں کی زمین دبا لی، میں نے فلاں کو ورثے میں حق نہیں دیا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کر کے آیا۔ کاش کہ میرے اور ان گناہوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوتا کہ میں ان گناہوں کو نہ انجام دے سکتا۔ اب ظاہر ہے آدمی کی حالت اور آدمی کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی۔ آج ہم اندازہ لگا لیں ان دنیاوی ایگزام کا اور دنیاوی امتحانات کا، کہ سائنس کی ایگزام ہو یا ڈاکٹریت کی، انجینئرس کی، اگر انسان ان میں ناکام ہوتا ہے محنت کرنے کے بعد تو ناکامی کا انجام اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کتنا افسوس کرتا ہے، ندامت۔ ایسا آدمی وہاں افسوس کرے گا، ندامت کرے گا، اسے پشیمانی ہوگی کہ میں نے کیا کر لیا، یہ میں نے اپنے پیر پر کیا کلہاڑی مار دی، خود اپنے ہی پیر پر، اور اتنا بڑا ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور اس وقت افسوس کرنا کوئی کام کا نہیں۔ انسان یہاں افسوس کر لے، یہاں اسے اس چیز کا احساس ہو جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ نے تلافی رکھی ہے۔ اگر گناہ کر لیا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کر لے، لیکن مرنے کے بعد پھر کیا توبہ کرے گا؟ پھر تو کافر بھی تمنا کرے گا، کافر بھی کہے گا ایک مرتبہ دنیا میں بیچ دے، ایک مرتبہ اگر دنیا میں بیچ دے، پھر دیکھ ایک رتی بھر بھی گناہ نہیں کروں گا، بلکہ تیری نیکی ہی نیکی کرتا رہوں گا، نیکی ہی انجام دیتا رہوں گا، ایک مرتبہ مہلت دے دے۔ ایسی تمنا کریں گے، کافر بھی کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا اب نہیں، اب بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ یہی دنیا میں تم اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم کس حالت میں ہیں، ہماری پوزیشن کیسی ہے، ہماری کیفیت کیسی ہے، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور ہمارے حالات کیسے ہیں۔ اور یہی تم اپنا محاسبہ کرو، کسی اور کا محاسبہ نہ کرو کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں حساب دینا ہے، اور کسی کو یہ نہیں پوچھا جائے گا اس نے کیا کہ تو جواب دے۔ ہر ایک کو اپنا محاسبہ، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے۔ ہم اپنی یہ جو برائی ہے اور اپنے اندر یہ عیب ہے، اس چیز کو ختم کر دیں۔ ہم میں یہ برائی اور یہ عیب وہ پھوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ ہم دوسرے پر ہی دیکھتے ہیں، ہر ایک دوسرے کی حالت پر غور کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود کے جو عیوب ہیں اس پر پردے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبت کی علامت نہیں ہے، اللہ کے محبت کی علامت یہ کہ انسان کو اپنے عیوب نظر آنے لگے کہ مجھ میں کیا خرابیاں ہیں، مجھ میں کیا برائیاں ہیں، نہ یہ کہ وہ دوسرے کے عیب تلاش کرنے لگ جائے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہی محاسبہ کر لو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈرا رہا ہے، یہی تم اس کی تلافی کر لو۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ تو بندہ ہے جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ تو بندہ ہے جو نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے مہلت دیتا ہے، اسے کئی سال تک مہلت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج گناہ کیا اور ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بند نہیں کی جاتی۔ کبھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں سلاتا، اللہ تعالیٰ سال تک انسان کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ ابھی آ جائے گا، ابھی توبہ کر لے گا، ابھی قریب ہو جائے گا، ابھی رجوع کر لے گا اور ابھی لوٹ کر آ جائے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایک جگہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس نے تمہیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تمہیں عذاب دے، آگ میں ڈال دے اور اسی طرح تمہیں سزا دے، اس لیے پیدا نہیں کیا۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ اور ایمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ ایک قصہ سنا دوں میں اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے۔ ایک یاد آ گیا قصہ کہ اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، ڈھیل ختم ہو جاتی ہے، جب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر وہ بندہ ایسے حالات میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا، میں نے کون سا ایسا گناہ کر لیا۔ پھر تنگی کے حالات، پھر لڑائی، پتہ نہیں انسان ایسی تنگی کا شکار کہ پھر اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، یا تو دنیا میں پکڑ آتی ہے اور اگر دنیا میں نہیں آئی آخرت میں تو ضرور پکڑ آ کر رہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ انسان دھوکے میں ہے، اور دھوکے میں کس چیز نے ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم۔ اللہ نے اس کی وجہ بھی بتلا دی اس آیت میں
کہ انسان جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ مجھے تو کوئی سزا نہیں ملتی, میں نے تو اتنا ظلم کر لیا, اتنا سب کر لیا, اتنے پیسے لے لیے, کچھ ہوتا نہیں ہے, اتنے سال سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اس چیز اس کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے, کس نے؟ رب کریم. اس کرم کی صفت نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کا رب کریم ہے, کہ اس کا رب ایسا ظالم نہیں کہ فوراً جہاں گناہ کیا فوراً سزا, جہاں گناہ کیا فوراً سزا. اس رب کریم کی صفت نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو غرض ہے کہ ایک واقعہ مختصر طور پر سناتا چلوں. ایک لڑکی اور ایک قصاب کا واقعہ, قصائی کا واقعہ ہے کہ ایک قصائی تھا جو روزانہ جانور خریدتا اور جانور خرید کے ذبح کرتا اور دین میں اسے بیچتا, اور جانور ذبح کرنے کے نتیجے میں, بیچنے کے نتیجے میں اس کے کپڑے خون آلود ہو جاتے, خون لگا ہوا ہوتا تھا. وہ ایک مرتبہ راستے سے, بالکل مختصر طور پر بتاتا چلوں, وہ راستے سے جا رہا تھا, اس نے 2 آدمیوں کو دیکھے, 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے ایک نے اس دوسرے کو قتل کر دیا. جب وہ قریب گیا دیکھا تو اس کے جسم میں چھری تھی, انہیں گویا کہ چھری مار کے اسے قتل کر دیا, اور قتل کرنے والا تو بھاگ گیا. اب یہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور یہ قصائی تھا تو اس کے جسم پر بھی خون کے آثار تھے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ مقتول ہے, قتل کیا ہوا ہے, اور اس کے جسم پر خون کے آثار ہیں, یہ قصائی کے جسم پر, یہ اس کا قاتل بھی یہی ہے. اسے پکڑ لیا لوگوں نے, اور لوگوں نے پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر دیا. اور چونکہ گواہ بھی موجود تھے, اسی نے قتل کر دیا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے جسم پر خون کے آثار تھے جسم پر, چونکہ جب وہ لوٹتا تھا تو اس کے جسم پر خون کے آثار ہوتے تھے, اور پھر وہ گھر جا کر نہا دھو کر ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن جس وقت گھر پر لوٹتا تو اس کا جسم, اس کے بدن پر اس طرح خون ہوتا ہی تھا, خون کے آثار ہوتے ہی تھے. تو اس پر مقدمہ دائر کر دیا اور قاضی نے, جج نے یہ فیصلہ کر دیا, چونکہ گواہ بھی موجود تھے, کہ اس کا قاتل یہی ہے, اسے سولی پر چڑھا دیا جائے. اور اس پر فیصلہ کر دیا کہ موت کی سزا, قتل کی سزا قتل ہے, اسلام میں سزا یہی ہے, ایک نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. تو اس قصاص میں اس کا فیصلہ یہ سنا دیا گیا کہ اسے بھی قتل کر دیا گیا. چنانچہ قتل کے لیے جب جلاد لایا گیا, جلاد نے جب اس کو لایا اور سولی پر جب چڑھانے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ جلاد کہنے لگا کیا بات ہے, اپنے جرم پر ندامت ہے. کہنے لگا مجھے ندامت تو ضرور ہے لیکن, اور افسوس بھی ضرور ہے, لیکن اس جرم پر نہیں, یہ جرم میں نے نہیں کیا ہے, میں کسی جرم کی پاداش میں قتل کیا جا رہا ہوں, میں اس کا قاتل نہیں ہوں, میں اس کا قاتل تو کوئی اور ہے, لیکن میں کسی اور کے جرم میں اور کسی اور کے قتل میں مجھے یہ پھانسی دی جا رہی ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. پھر اس نے اپنا قصہ سنایا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں کشتی بان تھا, کشتی چلاتا تھا, اپنی زبان میں وہ شٹل چلانے والے, یہاں سے وہاں لے جانے والے, تو کشتی بان تھا اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ 2 عورتیں, ایک ماں اور ایک اس کی بیٹی, نوجوان خوبصورت بالکل چاند کا ٹکڑا, وہ بیٹھی. تو راستے میں میں اس سے بات چیت کرنے لگا اشاروں میں, وہ بھی اشارے میں بات چیت کرنے لگی. گویا کہ اس نے مجھے رسپانس دیا اور اس نے دیکھا کہ یہ بھی رسپانس دے رہا ہے تو وہ بھی بات چیت کرنے لگی. تو خیر دونوں کی بات چیت ہوتی رہی اور یہ طے ہوا کہ اب میں تجھ سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے یوں کہا, وہ چونکہ نیک تھی, چاہے جیسی بھی تھی نیک تھی, اس نے یوں کہا کہ تو ایک ہی شکل ہے میرے پاس آنے کی, کہ نکاح کر لے, اس کے بغیر کوئی دوسری شکل نہیں ہے, میرے والد سے بات کر لے. اس کے والد سے بات کی اور اس کے والد نے منع کر دیا, انکار کر دیا. 1 سال اس کی محبت میں اسی طرح کرتے نکال دیا اور اس کے والد نے تو منع کر دیا. 2 سال ہو گئے, 1 سال تو اسی طرح نکال دیا, اس کے پاس گیا لیکن منع کر دیا. دوسرا سال بھی نکال دیا. دوسرے سال کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے, اس کے ہاتھ میں بچہ ہے اور پھر وہ کشتی میں سوار ہونا چاہ رہی ہے, اس نے سوار کر دیا. اس نے غور سے دیکھا تو یہ تو وہی عورت ہے کہ جس کے بارے میں تڑپتا تھا, جس کی محبت میں 1 سال اسی طرح گزار دیا اور دوسرے سال بھی ہاتھ نہ لگی. تو اس نے اس سے پھر بات چیت کرنا شروع کی جس طرح پہلے کر رہا تھا. تو اس نے یوں کہا کہ اب جو ہے میں کسی کی امانت ہوں, میں کسی کی امانت ہوں, اس طرح بات چیت نہیں کر سکتی. تو اس نے کہا پہلے بھی تو اس طرح بات چیت کرتی تھی. تو کہا اس وقت تو جو ہے وہ تجھے رشتہ کرنا چاہتا تھا
تو اس لیے میں نے اشاروں میں بات چیت کی اور میں نے اپنے باپ کا حوالہ دیا، لیکن اب میں کسی کی امانت ہو چکی ہوں، اب میں اپنا جسم کسی کے حوالے نہیں کر سکتی اور اس طرح بات چیت نہیں کر سکتی۔ تو اس نے بہت اسے اصرار کیا اور بات چیت، اب فحش باتیں کرنے لگا، یعنی غلط فحش باتیں اس سے کرنے لگا تاکہ اور اس کے اندر باہر اور آمادہ ہو جائے غلط کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر مصر رہی کہ میں تو امانت ہوں، میں اپنا جسم حوالے نہیں کر سکتی۔ اب اس نے دیکھا تو پھر اس کا جو چھوٹا بچہ تھا، اب اس نے چاہا کہ یہ تو بات چل نہیں ہے، بہلانے پھسلانے سے بات ہو نہیں پا رہی ہے، تو اس نے اس کے چھوٹے بچے کو لیا اور کہا کہ دیکھ، اگر تو مجھے اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتی اور میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گی تو میں تیرے بچے کو سمندر میں پھینک دوں گا۔ اور اس کا جو سر تھا سمندر کے کنارے میں، سمندر کے پانی میں ڈال دیا، ایسے ڈبوتا رہا اور اس سے کہتا رہا، بول کر میں برا کام کر رہی ہے یا اسے پھینک دوں میں؟ اب وہ ظاہر ہے ماں تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئی وہ، اور بار بار ڈبونے کی وجہ سے وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی ہے، اس پر آمادہ نہیں ہو رہی ہے، تو اس نے اس عورت سے کہا کہ دیکھ، اب بھی تیرے پاس یہ ایک اور شکل ہے کہ دیکھ، اگر تو بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگی تو تیرا بھی یہی حال کروں گا جو تیرے بچے کا ہوا۔ پھر بھی وہ اسی پر مصر رہی، تو اس نے اس کے ساتھ زبردستی ہاتھ بڑھایا، تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی طاقت کے مطابق کھینچا، اس نے اس کا کپڑے پھاڑ دیے، سینہ پھاڑ دیا، سینے کے کپڑے پھاڑ دیے، اور پھر بھی وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئی۔ اسے آیا غصہ، درندگی طاری ہوئی تھی، بالکل وحشت۔ یہ انسان پر جب وحشت طاری ہوتی ہے، درندگی طاری ہوتی ہے، تو پھر وہ بالکل وحشیانہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ پھر درندے بھی شرما جائیں۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ اس پر آمادہ نہیں ہو رہی ہے، اس نے سوچا کہ اگر میں اسے اسی حالت میں چھوڑ دوں گا تو بچے کا بھی مقدمہ دائر ہوگا، اور اس پر دست درازی کا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کا بھی مقدمہ دائر ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سوچ کر اسے بھی سمندر میں دونوں کا قتل کر دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنا یہ جو کاروبار تھا وہ بند کر دیا تاکہ مجھ پر کوئی شبہ ہی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کوئی کسی کو کسی پر شک ہی نہ ہو، اور میں نے قصائی کا پیشہ اختیار کیا، اور آج 20 سال ہو گئے، اور 20 سال کے بعد مجھے اس جرم کی سزا اس طرح ملی۔ تو یہ ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یعنی انسان جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور اللہ کی طرف سے جب گرفت آتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہاں ہمارے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری زندگی میں تیری محبت آنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ نیکیوں کے زندگی میں آنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں بار بار اے اللہ گناہوں سے نادم ہو کر اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں گناہ پر جمنے سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ یقیناً گناہ پر جمنے کی وجہ سے، گناہ پر اصرار کی وجہ سے، اے اللہ نافرمانی پر جمے رہنے کی وجہ سے ہمارے دل اے اللہ سختی کا شکار ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری سختی کو ختم فرما کر نرم فرما دے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما، یہاں موجود تیرے بندوں میں سے جس کی جو نیک اور جائز مرادیں ہیں، تمنا ہیں، اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے انہیں تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔